واعظ باب نمبر 6۔ مجھے سورج تلے ایک اور بری بات نظر آئی جو انسان کو اپنے بوجھ تلے دبائے رکھتی ہے۔ خدا کسی آدمی کو مال و متاع اور عزت عطا کرتا ہے، غرض اس کے پاس سب کچھ ہے جو اس کا دل چاہے، لیکن خدا اسے ان چیزوں سے لطف اٹھانے نہیں دیتا بلکہ کوئی اجنبی اس کا مزہ لیتا ہے۔ یہ باطل اور ایک بڑی مصیبت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے 100 بچے پیدا ہوں اور وہ عمر رسیدہ بھی ہو جائے، لیکن چاہے وہ کتنا بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، اگر اپنی خوشحالی کا مزہ نہ لے سکے اور آخرکار صحیح رسومات کے ساتھ دفنایا نہ جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں کہ اس کی نسبت ماں کے پیٹ میں ضائع ہو گئے بچے کا حال بہتر ہے۔ بے شک ایسے بچے کا آنا بے معنی ہے اور وہ اندھیرے میں ہی کوچ کر کے چلا جاتا بلکہ اس کا نام تک اندھیرے میں چھپا رہتا ہے، لیکن گو اس نے نہ کبھی سورج دیکھا نہ اسے کبھی معلوم ہوا کہ ایسی چیز ہے، تاہم اسے مذکورہ آدمی سے کہیں زیادہ آرام و سکون حاصل ہے۔ اور اگر وہ 2000 سال تک جیتا رہے لیکن اپنی خوشحالی سے لطف اندوز نہ ہو سکے تو کیا فائدہ ہے؟ سب کو تو ایک ہی جگہ جانا ہے۔ انسان کی تمام محنت مشقت کا یہ مقصد ہے کہ پیٹ بھر جائے، تو بھی اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ دانش مند کو کیا حاصل ہے جس کے باعث وہ احمق سے برتر ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے کہ غریب آدمی زندوں کے ساتھ مناسب سلوک کرنے کا فن سیکھ لے؟ دور دراز چیزوں کے عارض و مند رہنے کی نسبت بہتر یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے لطف اٹھائے جو آنکھوں کے سامنے ہی ہیں۔ یہ بھی باطل اور ہوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بھی پیش آتا ہے اس کا نام پہلے ہی رکھا گیا ہے۔ جو بھی انسان وجود میں آتا ہے وہ پہلے ہی معلوم تھا۔ کوئی بھی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس سے طاقتور ہے، کیونکہ جتنی بھی باتیں انسان کرے اتنا ہی زیادہ معلوم ہوگا کہ باطل ہیں۔ انسان کے لیے اس کا کیا فائدہ؟ کس کو معلوم ہے کہ ان تھوڑے اور بیکار دنوں کے دوران جو سائے کی طرح گزر جاتے ہیں انسان کے لیے کیا کچھ فائدہ مند ہے؟ کون اسے بتا سکتا ہے کہ اس کے چلے جانے پر سورج تلے کیا کچھ پیش آئے گا؟